اسی طرح سے جو ملازم سرکاری ملازم ہے، سرکاری کی ملازمت کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ آدمی تکلیف میں ہے، وہ اس سرکار کے اس جو صاحب بیٹھا ہوا اس کی پاسداری کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا استحصال کرتا ہے۔ اسی طرح سے میں نے اس ناول میں خاص طور پہ یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے ہی جنڈر میں نقصان دیتے ہیں، اپنے ہی جنڈر میں تکلیف دیتے ہیں، اپنے ہی جنڈر کا استحصال کرتے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جاگیرداری اور سرمایہ داری یا یہ جو بھی وغیرہ شاہی ہے، پیر پرستی ہے، یہ ساری کی ساری طبیعی ہوتی ہے اس کی، یہ بڑھتے ہیں اسی وجہ سے کہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہ عورت کے خلاف ہے، مرد کے خلاف ہے۔ اب تو ہم ساری سوسائٹی میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، ہمیں کوئی بھی مطلب اندر جو ایک خبیث انسان پیدا ہوا ہے ہر آدمی کے اندر، وہ خباثت کی ہی باتیں پسند کرتا ہے، رشوت کی باتیں پسند کرتا ہے اور غیبت کی باتیں پسند کرتا ہے، کہیں اچھائی باتیں پسند نہیں کرتا۔ وہ پہلے محفلیں ہوتی تھی ہمارے گاؤں میں یا کسی شہروں میں، چھوٹے شہروں میں بھی ہوتا تھا، جتنے بھی بڑے لوگ افسران ہوتے تھے، جج ہیں، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، وہ رات کو سندل لگا کے گلیوں کے نکڑ پہ سندل لگا کے بیٹھتے تھے اور وہ تاش کے نام پہ، تاش تو کھیلتے تھے ویسے گیم کھیلتے تھے، اسی طرح سے کوئی چور چکار ادھر سے نہیں گزرتا تھا، کوئی لنڈو لوفر ادھر سے نہیں گزرتا تھا۔ یہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، افسران کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھائی گلی کے باہر بیٹھ جائیں گے، چیکنگ کرنی ہے۔ اچھا ایک اور میں شیئر کروں آپ سے، شکارپور میں ہمارا ایک اولڈ ہاؤس ہے۔ آپ نے اولڈ ہاؤس آپ کے ذہن میں آیا؟ آپ کو کیا ذہن میں آیا کہ آدمی بوڑھے لوگ جہاں رہتے ہیں آج کل تو اولڈ ہاؤس کا یہی کنسیپٹ ہے۔ وہ بندہ جو اپنے باپ سے نالا ہے، کہتا ہے بیمار ہے، عورت بیمار کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آؤ، یہ نہیں ہے۔ شکارپور میں اولڈ ہاؤس کا مقصد یہ ہے، کہتے اڑا یار وہ ہمارا میرا جو یار تھا شریف ہے، وہ جا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے بیٹھا ہے، کیوں؟ اس کے بیٹے نے اس کو کیسے اجازت دی؟ کہتے ہیں بابا اس نے خود کہا میں اولڈ ہاؤس میں جاتا ہوں، میرا فلاں جو دوست ہے نا وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کچہری کرنی ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ بھائی آپ کہاں جائیں؟ میٹنگ پوائنٹ۔ اولڈ لوگ سارے کے سارے کہتے تھے بھائی ہم باہر نہیں بیٹھیں گے، کسی گلی نکڑ پہ نہیں بیٹھیں گے، ایک اولڈ ہاؤس بنایا، اس میں ساری کی ساری وہ تاک لگی ہوتی تھی، کھانا ادھر آتا تھا ان کا، بچے ان کے کمشنر ڈپٹی کمشنر سارے کے سارے گاڑیاں لے کے آتے تھے، بابا کیا ہے بھائی ہم یہاں خوشی جاؤ وہ ساری کے سارے جو ساری زندگی گزار کے آتے تھے ایک جگہ پہ جمع ہوتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے، آپس میں دینا شیئر کرنا، یہ میں نے یوں کیا، ساری جو اس کی اولڈ ہاؤس کی جو زندگی تھی نا، وہ ساری رات بھی اچھی ہوتی تھی، سارا دن بھی ایسا ہوتا۔ یہ ہے بیسک اولڈ ہاؤس۔ تو سندھ میں ایسا اولڈ ہاؤس ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ کو دھکا دینا ہے، ماں کو دھکا دینا ہے، جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ ابھی ہوا ہے، ابھی ہمارے یہاں جو ایک نفس پرستی ہوئی ہے یا جو ہمارے ایک ملکیت جمع کرنے کی ترغیب ہوئی ہے انسان کے اندر، اس وجہ سے ہم اپنے ماں باپ سے بھی جاؤ جا کے بیٹھو، بیوی کہتی ہے میرا شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، نکال پھینک کو کہیں پھینک دو اس کو۔ یہ ہے، کئی باتیں ایسی آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں جو سمجھنے کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ نے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے پی ٹی وی میں کام کیا، ملازمت کی، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس کا، لیکن پی ٹی وی کے علاوہ کون کون سے چینلز میں کس چینل میں آپ نے کام کیا؟ دیکھیے میں تھوڑا سا اس معاملے میں ایک اور رائے رکھتا ہوں۔ مثلاً جہاں بھی گیا میں سندھی چینلز پہ، کسی بھی چینل پہ سامان میں بھی گیا ہوں، آپ کے بھی یہاں آیا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے فیملی کے ساتھ نانی دادی بابا چھوٹے بابا بڑے بابا سارے چاچو ماموں سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ کیسے بیٹھتے تھے؟ ایک نیٹ کلین قسم کے پروگرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، بہت اچھی طرح سے ہم سوچ سمجھ کے بیٹھتے تھے کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم میں پی ٹی وی دیکھیں تو ایک سکون محسوس کریں، ایک قرار محسوس کریں، ایک انٹرٹینمنٹ محسوس کریں، آپ ایک انفارمیشن لے لیں، آپ کارٹون کی زندگی دیکھ لیں، آپ ایک ایجوکیشن ہو جائے آپ کی۔ یہ سارا کچھ ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ پہلے سے ہم ایڈیٹوریل ججمنٹ بناتے تھے کیوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، اس وجہ سے ہم ڈرائنگ روم میں آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب تو کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جو آپ کے بیڈ روم میں یا آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کا ساتھی ہو۔ بس انٹرٹینمنٹ بھی ایسی ہے کہ آپ چلا بھی لیں، میں
ابھی بھی چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹی وی صرف نیوز کی وجہ سے یا تھوڑا بہت ادھر ادھر سے دیکھتا ہے، ورنہ وہ آدمی اس ٹی وی کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی. پہلے ہوٹل پہ بھی ٹی وی چلتا تھا، پہلے ایسی ایسی جگہوں پہ ٹی وی چلتا تھا کہ وہ آدمی جو زمین پہ جا رہا ہے گدھے پہ، اس کے پاس جو اس کا ریڈیو تھا وہ ریڈیو سنتا تھا. اسی طرح سے ٹی وی چلتا تھا، ہر گھر کی ایک رونق ہوتی تھی. اور وہ چیز ساری زندگی میں ہمیں یاد ہے کہ پی ٹی وی میں کسی بھی ڈرامے میں ہم نے چور کے خلاف تو بندوق اٹھائی تھی، چور کے ہاتھ میں بندوق نہیں، ڈاکو کے ہاتھ میں ہم نے بندوق نہیں دی. 37 سال میں نے نوکری کی. اسی طرح سے ہم لباس بھی وہی دیکھتے دکھاتے تھے جو ہمیں اچھا لگتا ہے یا اچھا پہننا چاہیے. لباس بھی وہی دکھایا اور غربت بھی دکھائی، امیری بھی دکھائی، امیری کے خلاف بھی دکھایا، غربت کے خلاف جو جنگ ہونی چاہیے وہ بھی دکھائی، کاروکاری بھی دکھایا. ساری چیزیں، جغرافی، لباس، لہجے، یہ سارا کچھ جو ہونا چاہیے ہوتی. یہ چیز ہمارے چینلس پہ یہ کمٹمنٹ نہیں. یہ کمٹمنٹ ٹی وی کی اس کمٹمنٹ کی وجہ سے اس کے جو 7 سیکنڈ تھے وہ 10,000 میں گئے کمرشل میں. اتنا مہنگا ہوتا تھا ٹیلی ویژن. اب ہمارے جتنے چینل ہیں وہ کمرشل تو دیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ جو دیتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ اگلا آدمی باشعور ہو جائے یا اگلا آدمی پرسکون ہو جائے. مثلا اب اس زمانے میں نانی دفتر کا ایک جدید گیت ہوتا تھا جو لوگ سنتے تھے، مگر کئی لوگ استاد فتح علی خان کو، عبد علی خان کو، اس کو اپنے سلامت علی خان کو سنتا تھا. اب وہ زمانہ کلاسیکل کا اور سنتے ہیں کہیں ہے نہیں، میوزک کلاسیکل نہیں ہے، وہ غزل نہیں ہے، اپنے مرجان کی کوئی گیت نہیں چل رہا ہوتا ہے، میڈیٹیشن کا بھی غزل نہیں چل رہا ہوتا ہے. تو چلے وہ نہ چل رہا ہو تو مگر ہم اپنے نئی نسل کو ہم اس طرف تو لے آ سکتے ہیں نا کہ مرجان کا گانا پھر سے گوایا جائے، میڈیٹیشن کا گانا پھر سے گوایا جائے. کہ کم سے کم اپنی تاریخ کو ہم جوڑتے تو آئیں، ملتے تو آئیں، ساتھ ساتھ میں چلیں، ساتھ رکھیں، نیا بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب نیا ہونے کے ناطے یہ ہوتا ہے کہ مثلاً ایک غمگین گیت ہے تو وہ ایسی اس کی دھن بن جاتی ہے کہ سارے لوگ اس کو ناچنا شروع کرتے ہیں. اب یہ ناچنا ہی ناچنا ہے تو پھر زندگی ناچ نہیں ہے. زندگی کی ذمہ داری ہے، زندگی بہت کچھ اور چاہتی ہے. زندگی محنت چاہتی ہے، زندگی چاہتی ہے محبت چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے. یہ ساری چیز زندگی چاہتی ہے. اب ہم زندگی کی طرف رخ ہی نہیں ہوا تو چینلس کو پہلے ہی گزاریں گے ہوتی ہے. اور پھر میں کئی چینلس کو بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا پی ٹی وی کا ایک دن سارے 10 چینلز ہیں، ایک سال میں دیتا ہوں، ایک دن پی ٹی وی کے دن کی طرح سے میں نے بنا کے دکھا. کیوں یہ چیلنج کیوں کر رہا ہوں؟ پہلے کمٹمنٹ آنا چاہیے. کمٹمنٹ ہی بیسک ہے کہ میرا کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، سندھ کے ساتھ کیا، بلوچستان کے ساتھ کیا، پنجاب کے ساتھ کیا. ہم نے کہیں یہ کوشش ہی نہیں کی، کسی طرح سے بھی کوشش نہیں کی. وجہ ہمارے پیچھے ایک ایڈیٹرس بیٹھتے تھے. ریڈیو میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کلام پیش نہیں ہوتا تھا جب تک کسی کو سنا نہ دے. وہ پڑھ کے سناتا تھا، اس کا ایڈیٹر اس کے لہجے کا وہ لہجہ درست کرتا تھا، پھر وہ گاتا تھا. اب اخبار میں بھی ایسا نہیں ہے، اب ٹی وی پہ بھی ایسا نہیں ہے. جو بول رہا ہے تو بولنے دو، جو لکھ رہا ہے تو لکھنے دو. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ اس میں بھی ایک پابندی ہوتی ہے. پی ٹی وی نے یہ دور دکھایا اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ دور ہم نے دیکھا ہے. بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیے ہیں، مشکل کام بھی ہم نے کیے، مگر ہم نے اچھا کام کیا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ چینلز جتنے بھی ہیں وہ بھی اس طرح سے بی جی بی کے ذریعے طریقے سے کام کریں. پتہ شکل نہیں ملتا دنیا میں، سب کو بزنس ملتا ہے، مگر ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے کا تھوڑا سا خیال کریں کہ ہم جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا کریں. یہ ضروری ہے. جیسا آپ ہم بات کر رہے ہیں اتنی ساری فیلڈز میں آپ نے ڈفرینٹ کام کیے ہیں، آپ نے بکس لکھی، کیا آپ کسی اور کے دوست کرتی ہیں یہی پہ اس ٹائم کیا صحیح دفعہ چلنی نہیں پڑے گی. تاریخوں پہ
اچھا یہ کام چھوڑ گیا ہاں اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، اور وہ تو ٹھیک ہے چل جائے گا انشاءاللہ۔ بریک کی بات سے یا پھر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے ڈفرینٹ فیلڈس میں ڈفرینٹ طرح کے کام کیے، آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے میوزک کمپوز بھی کیا، گایا بھی، انسٹرومنٹس بھی پلے کیے، تو ہر چیز میں جہاں آپ کچھ اچھا کام کرنے جاتے ہیں آپ کے پاس اس سے زیادہ قوتیں آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں لگی رہتی ہیں، آپ کو نیچے کی طرف پش کرتی ہیں، تو ہر فیلڈ میں ڈفرینٹ قسم کی مشکلات آتی ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کچھ مشکلات ایسی آئی ہوں کہ دل بہت چھوٹا ہو گیا ہو کہ بہت مشکل ہے، اب آگے کا سفر کیسے ہوگا؟ یہ تو لمحہ بلمحہ یہی ہوتا ہے، ٹریفک میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، گلی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یہ مشکلیں ہیں ہی ہیں، پھر رکاوٹیں ہیں ہی ہیں، ہنڈرنسز ہیں ہی ہیں، اور یہ ہی ان کے ہنڈرنسز کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ مقابلہ کرنے کی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں پہ رکاوٹ نہیں ہے تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یہ شیطان کا ہونا بھی اس لیے ضروری ہے، رکاوٹ ضروری ہے، اور یہ وہ آدمی جس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ مقابلہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ یہی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہونا لٹریچر میں بھی ہے، کئی لوگوں کی کتابیں نہیں شائع ہوئی ہیں، بڑے مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے پیسوں سے کتابیں شائع کرنا شروع کی، بیٹھنا نہیں چپ کر کے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خرچہ جمع کرنا پڑتا ہے، پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، مارکیٹنگ کا صورت حال جہاں پہ ہنڈرنسز ہیں تو مارکیٹنگ بازار میں دینی ہے۔ کتابیں دے کے آیا میں سارے پوری سندھ میں کتابیں دے کے آیا، کہیں دکان بند ہو گئی، کسی نے پیسے نہیں دیے، دینا لے جانا بھی پیسے گئے، پیسے لے جانے کے لیے گئے، وہ بھی پیسے گئے، کتابوں کے پیسے بھی گئے۔ میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اپنی طرف سے کتابیں شائع کی، دوستوں کو مفت میں دے دی، جان چکی ہے۔ رکاوٹ تو ہے، ہر فیلڈ میں رکاوٹ ہے، اور یہ رکاوٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ کو آپ کے اندر ایک مزاحمت کا ایک پہلو پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اسی طرح سے لٹریچر میں ہے کہ اگر کرٹیسزم نہ ہو تو وہ آدمی بڑا شاعر پیدا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا رائٹر نہیں ہو سکتا، یہ رکاوٹ ضروری ہے۔ مگر رکاوٹ اب اس دور میں منفی صورت اختیار کر گیا ہے، وہ پہلے کوئی نہیں مار کے پیچھے کرتے تھے، اب ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ تو شوٹ کروں گا، آگے چڑھ جا۔ تو یہ صورتحال ہوئی ہے معاشرے میں۔ اب وہ جو زمانہ تھا، اب میں اپنے سندھ کے حوالے سے مثال دوں، اب کوئی علم فقیر پیدا نہیں ہوا، اب کوئی مہدی حسن پیدا نہیں ہو رہا، اب کوئی نور جہاں پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ ہم لٹریچر میں آئیں گے تو مثلاً ہمارے شعراء پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اتنے نام والے پیدا، تو یہ بربادی ہے اس معاشرے کی، یہ کوئی اس معاشرے کا کوئی بڑھاوا یا کوئی اس کی ترقی پذیری نہیں ہے، یہ تنزل ہے۔ اس میں وہ لوگ پھر سے آنے چاہیے، نئے آنے چاہیے۔ اب نئے کہاں سے آئیں گے جب آپ کوئی نہیں ہمارے کے سب کو پیچھے کرتے جائیں گے، تو وہ کیسے آئیں؟ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو ایک کل پرسوں مجھے ایک فیس بک پہ ریکویسٹ بھیجی ہے، وہ اسکلپچر بنا رہا ہے، اتنا ڈیٹیل بنا رہا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے اس کو لکھا کہ میں آنر محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنا دوست بنا رہا ہوں۔ وہ بندہ اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں۔ اب ظاہر ہے میں اس زمانے میں جس میں تھا، جس طرح میں سنگرس کو، میوزیشنس کو، رائٹرس کو، سب کو ہم نے پش کیا اور ٹی وی سے انٹروڈیوس کیا، اب ظاہر میں نہیں کر سکتا، اب دوسروں کا کام ہے کہ وہ ان کو ڈھونڈیں، اور یا پڑے ہوئے ہیں لوگ مختلف شہروں میں ہیں، کئی لوگ ہیں، ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ارادہ ہو کہ مجھے آگے لے جانا ہے لوگوں کو، اور یہ اس کی تاریخ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جتنا آگے لے آئے گا، ان ٹیلنٹڈ آدمیوں کو لے آئے گا، تو سارے لوگ نہیں کرتے جس کے نصیب میں آئے، اور یہ اگر کوئی چاہے تو میرے نصیب میں ہونا چاہیے تو اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اور جب محنت کرے گا تو ظاہر مشکل اور رکاوٹ پیدا ہوگی، اور اس کو کوشش کرنی ہے، میں کہتا ہوں اس کو کوشش کرنی پڑے گی، انسان کو
وہ کتنی بھی بڑی رکاوٹ پیدا ہو جائے، بڑی رکاوٹ پیدا ہو جائے، انسان بہت پہاڑ سے بھی اونچا ہے، اس سے بھی اٹل ہے، اور دریاؤں اور اس سے سب کو مسخر کر چکا ہے. انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر اپنے اس قوت پہ آ جائے. اس کو قوت ہے، انسان کو اللہ نے بہت قوتیں دی ہیں، بہت طاقتیں دی ہیں، بہت اس کو توفیق دی ہوئی ہے. چاہے میں تو چاہتا ہوں کہ وہ کرے. آدمی ایک کام، میں نے تو ابھی بات نہیں کی، کالم نگاری بھی کی ہے میں نے. 3-4 سال میں نے کالم لکھے ہیں نیوز پیپر میں. اس کے علاوہ کئی مطلب ایسی کام ہیں جس میں تحقیق ہے. تحقیق بھی وہ دور، مثلاً ہمارے والد نے 1920 میں کتاب لکھی ہے، اور میں 1920 میں پیدا بھی نہیں ہوا، میں تو 1947 میں پیدا ہوا. اس زمانے کے جو محاورے ہیں، تشریحات ہیں، استعارے ہیں، وہ میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی. یہ ایک مشکل کام ہے. یہاں ہمارے یہاں ریسرچ کا کام یہ ہے کہ لیٹسٹ ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، پرانی کتابوں پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، جو کمپائل ہو رہے ہیں، کتابوں کو کمپائل کر کے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. بھئی نئی تحقیق تو کرو، نیا زمانہ تو دکھاؤ. آج زمانے میں کیا ہے؟ تو نئے زمانے میں جو ہے وہ پھر ایک ماڈرنزم آ گیا ہے، ایک ایسی جدیدیت آ گئی ہے جس میں پائیداری نہیں ہے. ہم پائیداری چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس دور کے ہیں. پہلے ہمارا کلاسک دور تھا، اب یہ جدید دور ہے. ہم درمیان میں ہیں، نیم کلاسیکل دور کے لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. درمیان میں ہم لوگ ہیں، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، دوست ہیں اس ذہن کے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ماضی بھی ہمارے ساتھ رہے، ہمارا مستقبل بھی ہمارے ساتھ رہے. رسول حمزہ توف کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ماضی کو پستول کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل آپ کو توپ کا نشانہ بنائے گا. تو ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی پابندیاں، جتنی رکاوٹیں ہیں، ہم ایک بنا دیں، اصول بنا دیں کہ جو کلاسیکی دور تھا وہ بھی ہم ساتھ لے آئیں، نئی کلاسیکی دور لے آئیں، ہم جدید کو بھی آگے لے جائیں. مگر جدید کو اس طرح سے نہ لیں کہ گانا غمگین ہو اور بچے ناچ رہے ہیں. اپنی ثقافت نہیں بھولے، سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. بالکل. اتنی ساری باتیں ہم نے کی اباؤٹ یور پروفیشنل لائف، جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری، اپنے کریئر کو جس طرح آپ لے کے چلیں. لیکن اب میں چاہوں گی کہ لوگ جانیں آپ کی تھوڑی پرسنل زندگی کے بارے میں. تو پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سارے کام جو آپ کرتے رہے ماشاء اللہ سے، اس کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کیسے مینیج کی؟ گھر بار، بچے، یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ بھی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. جہاں آپ کا کام ہے وہاں آپ کا گھر بھی ہے، اور اگر آپ گھر سے ایک سکون میں ہوتے ہیں تو آپ اچھا کام آگے جا کے کر سکتے ہیں. تو وہ بھی تو ضروری ہے. وہ کس طرح مینیج کیا؟ دیکھیں، میں لگ بھگ کوئی 4.5 سال 5 سال کا تھا تو میرے والد کا وصال ہوا، انتقال ہوا. وہ دن تھا حج کی رات کا، کل حج تھا اور پرسوں عید تھی. تو جب ہمارے بابا کی لاش آئی تھی تو امی اور سارے لوگ ہم رو رہے تھے. تو امی نے کہا کہ بیٹے، بابا کہہ کے گئے ہیں، یہ فرما کے گئے ہیں کہ میں اگر انتقال میرا ہو جائے تو کل والی عید جو ہے وہ ضرور کرنا، اس پہ بچوں کو یہی کپڑے پہنا کے عید نماز کے لیے بھیجنا، ان کو روکنا نہیں. تو اماں نے یہ اسی دن اعلان کر دیا تھا بابا کی لاش کے اوپر ہی کہ ہمیں عید کرنی ہے. بابا نے حکم فرمایا ہمیں کسی قسم کا غم نہیں کرنا، اور یہ شرعی ہے، یہ بات شرعی ہے کہ رونا نہیں ہے اس کو. تو یہ پہلا اصول تھا کہ غم کو آپ اندر جذب کر لیں، خوشی کو اس طرح سے اظہاریں کہ اگلا آدمی اس سے باشعور ہو جائے، اور وہ اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو کہ یہ بات اچھی ہے جس سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے. یہ بچپنے کا احساس تھا جس سے پھر ہم نے اپنے بھائیوں نے، سب نے، مجھ سے بڑے تھے، میرا کنٹریبیوشن، کوئی ملازمت بھی نہیں کرتی تھی، مگر جو بھائی لوگ ملازمت کر کے جو گھر کا خرچہ ہوتا تھا اس میں سے کچھ پیسے وہ جمع کر کے اس طرح سے سکے گھر میں رکھتی تھی. تو یہ توجہ تھی اس کی اماں کی، اور اسی وجہ سے ہماری جو زندگی میں سب بھائیوں میں ایک کیفیت، ممتا کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. ہم لوگوں کے اندر ایک ممتا سمجھتی ہیں نا، جو بچے سے پیار کرنے والی، وہ ممتا ہے. صرف بچے سے پیار نہیں ہوتا، مگر ممتا ایک کیفیت ہے جس سے مطلب جس کا کوئی ایک احاطہ نہیں کیا جا سکتا کہ ممتا کتنی، اتنی ہے یا اتنی ہے، اتنی، وہ ہم میں تھی. تو اس وجہ سے جو زندگی کے جو مدارج